نارمل انسان کی نمبر 1 کیا چیز ہوتی ہے؟ نمبر 1 باڈی. ایک باڈی پوری ہوگی نا. نارمل انسان کب کہلائے گا؟ نمبر 1 پوری باڈی ہے اس کی, ہاتھ پیر سب کچھ صحیح سلامت ہے تو کہتے نارمل ہے. اگر کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہو انسان ہے تو اس کو نارمل کہتے ہیں, اس کی باڈی نارمل نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہم نے کیا کہا, ایک چیز جو ضروری ہے باڈی. نمبر 2 سول. کیا چیز؟ ہماری روح. آپ کی روح باڈی سے الگ ہو گئی, آپ نارمل کہلائیں گے, مردہ ہو رہے ڈیڈ. تو نمبر 1 کیا چیز ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے زیادہ تر ناک سے تو کیا وہ پہلی بات ہو رہی تھی نا. تو اب جو ہے یہ سلسلہ تھوڑا سا آپ لوگوں کا جو ہے وہ دبا سا لگ رہا ہے. اس کو پہلے تھوڑا چینج کرتے ہیں, آپ لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا انرجائزر دے دیتے ہیں تاکہ آپ تھوڑے سے جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جائیں, اپنے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے بیٹا؟ جس کے بعد آواز نہیں پہنچ رہی وہ ہاتھ اٹھائے. کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا, اس کے بعد آواز سب تک پہنچ رہی ہے. اب ذرا رسپانس دیجیے گا. میں جب آپ سے کہوں گا کہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو بیٹھنا ہے, مطلب بیٹھ جائیں تو آپ کو کھڑا ہونا ہے. صحیح ہے؟ اور رسپانس کو ایک پتہ چلا ہے کہ کون کون آپ میں سے جو ہے وہ صحیح رسپانس دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے. بس اسٹوڈنٹ کا خطرہ لگ رہا ہے مجھے, لوگ آپ نے دوسرے مذاق بھی کرتے ہو تو ایک آدھ گرے گا وہ تو چل جائے گا اتنا. اوکے اسٹارٹ. کھڑے ہو جائیں. اچھا ایسے چہرے اچھے لگتے ہیں نا بچیوں کے, ہاتھ تو لگانے چاہیے. تو اس کو ہم اور تھوڑا چینج کرتے ہیں. آپ میں سے کون بڑے بے وقوف ہے؟ یہ کہتے ہیں آپ کو بے وقوف, یا آپ باقی سمجھتے ہیں کہ آپ بے وقوف؟ گھر والے کہتے ہیں نا, یہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا تم بہت بے وقوف ہو. آپ لوگ بہرحال بے وقوف نہیں ہیں, آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, تاریخ سسٹم میں شامل ہیں. ایک کریں, میں آپ لوگوں کو عقل مند سب کو سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اب میری بات کو ذرا فالو کیجیے گا, اس حساب سے عمل کرنا ہے آپ کو. بس بیٹھنا اور کھڑے ہونا ہے, لیکن سن کے میں کیا کر رہا ہوں سنیے گا, سمجھیے گا, پھر کام کیجیے گا. جو عقل مند ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. اب تو جو کہنا ہے اسی پہ غور کرنا ہے. کھڑے ہونے پہ کھڑا ہونا, بیٹھنے پہ بیٹھنا ہے. آپ لوگ پہلے والے فالو کر رہے تھے نا, جو عقل مند ہے وہ کھڑے ہو جائیں. شاباش. اب یہاں سے دوبارہ اب جو میں کہوں اس پہ عمل کرنا ہے. جو عقل مند نہیں ہے وہ بیٹھ جائیں. جو میں نے کہا جو عقل مند نہیں, کوئی بھی نہیں بیٹھا, اس کا مطلب سب عقل مند ہیں. اب یہاں سے ذرا سننے کا عمل مشکل. جو عقل مند نہیں ہے وہ نہ بیٹھیں. لیکن ہوا کیا ہے, پروسیسنگ ٹائم ہے نا. کسی نے فوراً پروسیس کیا, کسی کو بڑا ٹائم لگا, کسی کو اور ٹائم لگا. یہی اسپیڈ ہے ہماری, یہی سمجھنے کا عمل ہے. آگے سنیں اور اس کو کریں تاکہ سب کے پاس ذہن ہے استعمال کرنے کا. انہوں نے بہت کم استعمال کرتی ہیں شاید, یہ اس کے اوپر ٹائم بھی سوچ رہی نہیں, دیکھا ہوگا آپ نے سوچ رہی نہیں کہ اچھا کیوں کر رہی ہے نا. اوکے, جو عقل مند نہیں ہے وہ نہ کھڑے ہو. گڈ. آپ لوگوں نے سمجھا کہ فوراً فالو اپ کیا ہے. جو عقل مند ہے وہ کھڑے نہ ہوں. یہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے, آپ لوگوں نے بات کرنے کی بیٹا بات یہ ہے اسکاؤٹنگ سے پہلے جو بہت ضروری چیز ہے ہر ایک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر 3 طرح کے حقوق رکھے ہیں. کتنی طرح کے حقوق رکھے؟ کون کون سے حقوق ہیں؟ حقوق ذات بھی. یہاں تک آتے آتے پہلے شروع میں میں بتاتا تھا, کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا. حقوق ذات کے بارے میں ماشاء اللہ آپ لوگ انوالو ہیں. ہم بات کریں گے حقوق ذات کی. حقوق ذات ہے کیا چیز؟ بیسیکلی یہی ساری کی ساری زندگی, یہی سارا کا سارا کام ہے. آپ کالج آتی ہیں,
آپ گھر میں ہیں، آپ کے ٹیچر سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں تو وہ ذات کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، بنیادی مقصد کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر الناس من ينفع الناس، سنا بھی ہوگا آپ میں سے کسی نے، خیر الناس سب سے بہتر شخص وہ ہے من ينفع الناس جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بس اس حدیث کو اگر آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تو آپ بھی صحیح اور باقی بھی سارے لوگ صحیح ہوں۔ اب ہماری بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند کوئی کب ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کو پرابلم ہے کسی قسم کی، کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ، تو آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو نمبر 1 کیا چیز ہے جو آپ کے پاس ہوگی تو آپ مدد کر سکیں گے؟ شاباش۔ کوئی فرسٹ ایڈ کا مسئلہ ہے کسی کا، کسی کو سانس کا پرابلم ہے، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ کب مدد کر سکتے ہیں اس کی؟ جب پیسے ہوں گے، اور جی اچھا اخلاق ہوگا، شاباش جی، جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ کراچی میں جب مختلف ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، بلکہ پورے پاکستان میں ایکسیڈنٹ میں جب کوئی شخص انجری ہوتی ہے، بہت سارے مسائل جو ہیں بعد میں ہو جاتے ہیں، اس کو جو لوکافر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہمیں اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، غلط طریقے سے اٹھا لیا، بدل کے اس کی کام اور زیادہ ڈیمیج ہو گئی، یہ پرابلمس ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات ہے آپ کو خود کام آنا چاہیے، آپ کو کام آتا ہوگا، آپ آسانی سے انوالو ہو جاؤ گے، آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حقوق ذات کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر بنانا۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے بیٹا 5 ایریاز ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ پہلا ایریا آپ کا ہے آپ کی باڈی، آپ کا جسم، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فزیکل ڈیولپمنٹ، ہم فزیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں۔ ایک جسم کو اچھا رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا خیال رکھنا پڑے گا نا۔ اس کا خیال رکھنے میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے؟ نمبر 1 آپ پراپر کھانا کھائیں، ظاہر آپ کی باڈی کو ضرورت ہے، آپ اس کی صفائی رکھیں، آپ نیند پوری کریں، یعنی جو چیزیں ضروری ہیں وہ آپ کرتے رہو گے، آپ کی باڈی بالکل سیٹ رہے گی، گروتھ آپ کی پراپر ہوتی رہے گی۔ اسپرچوئل ڈیولپمنٹ، روحانی نشو، یہ کیسے ہوتی ہے؟ روحانی نشو اس وغیرہ میں کیا کیا شامل ہے؟ دیکھیں، میں اس لیے جنرل سے بات کرتا ہوں کہ نماز بہرحال فرض ہے، لیکن ہمارا لائف اس طرح سے بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے اسپرچوئل ڈیولپمنٹ سے الگ ہو گئے۔ اسپرچوئل ڈیولپمنٹ بیسیکلی ہے کیا؟ لنک بٹوین دا ڈیوائن فورس ان اس، اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے، یہ اسپرچوئل ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم جو ہے اپنی روح کو طاقت دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم نیکیاں کرتے ہیں۔ روح کب طاقتور ہوتی ہے؟ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سخت دل ہوتے ہیں، ان کا انداز ذرا سخت ہوتا ہے۔ نمازیں جو ہیں وہ ان کا اپنا فیل ہے، نماز کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اسپرچوئل ڈیولپمنٹ جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو، جب آپ لوگوں کو خوش رکھتے ہو، تو آپ کے اندر سے جو وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، صحابیات کے واقعات ہیں، اس میں آپ کو سب سے زیادہ جو نظر آئے گا نا، وہ آئے گا قربانی، اپنا حصہ دوسرے کو دینا، دوسروں کے لیے کیسے اظہار کریں گے، یہ اسپرچوئل ڈیولپمنٹ ہے۔ تو فزیکل ڈیولپمنٹ کی بات ہو گئی، اسپرچوئل ڈیولپمنٹ کی بات ہو گئی، اب اس کا ایک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ جو بچے کھڑی ہوئے اس کو بتائے گا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیا چیز ہوتی ہے، ذہنی رہنما یا ذہانت کا ہونا کیسے ہوتا ہے۔
نہیں اصل میں جواب دینا نہیں آ رہا ہوگا ورنہ شاید سوال تو ہمرا ہوگا. ایگزیکٹلی آپ کالج آئے ہیں, اس سے پہلے آپ کو بہت کچھ پتا نہیں تھا, اب پتا ہو گیا آپ کو. پہلے آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ نیوکلیس کیا ہوتا ہے جو سائنس کے اسٹوڈنٹ سے, نہیں پتا تھا کہ بھائی جو ہے پاسٹ ٹینس کیا ہوتا ہے, پریزنٹ ٹینس کیا ہوتا ہے. معلوم ہو گیا, نالج بڑھ گئی ہے نا. ذہانت جو ہے اس کا تعلق آپ کی کوشش سے ہے, یاد رکھیے گا. لڑکیوں کے ساتھ ایک بڑی خوبی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, لڑکیوں میں بہت جلدی اڈاپٹیبلٹی ہوتی ہے. وہ یاد یعنی کہ رٹا ہوا لفظ ہوتا ہے, یہ خوبی ہے. یہ انٹرنل ریسرچ ہے. دوسری بات جو میں خوبی ہے مستقل مزاج ہوتی ہے. جو کام میں دنیا گئے وہ کر رہے ہیں, وہ کام کرتے رہتے ہیں. ان دو چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا میں عورتوں نے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا. Stars clap, let's go. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں. آپ بینکس میں جائیں, جن بینک میں پہلے سارے کاؤنٹر پہ آدمی ہوتے تھے, سب جگہ آپ کو خواتین نظر آئیں گی. جب ان کی مسائل زیادہ ہیں, ان کے مسائل میں تیاری بھی ہے اور ان کے مسائل میں جو گھر کے کام بھی ہیں, تو پھر بھی وہ کام کر رہی ہوتی. تو اللہ نے ان کو ایک خوبی دی ہوئی ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا تعلق ہوتا ہے اس چیز سے ہوتا ہے کہ آپ کتنا آبزرو کرتے ہیں, آپ کتنا دیکھتے ہیں, کتنا آپ چیزوں پہ فکر کرتے ہیں. یہ آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو بڑھاتا ہے. جیسے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, مجھے اس کا جواب چاہیے ہو. میں آپ کے سامنے 4 مٹھائیوں کے نام 4 مٹھائیاں بتا رہا ہوں. ان میں سے ایک مٹھائی جو ہے, ایک سویٹ جو باقی سے مختلف ہے کسی نہ کسی لاجک کے حساب سے. آپ کو پتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو مختلف ہے باقی سب سے. ٹھیک ہے, 4 مٹھائیاں آپ کو فوراً تصور میں لے کے آئیے گا ان کو, تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. جی, قلاقند, برفی, گلاب جامن اور پیڑا, 4 چیزیں ہیں. اس میں سے ایک چیز باقی سب سے مختلف ہے. میں نے کیا کہا, قلاقند, برفی, گلاب جامن اور پیڑا. 5 پیڑا کہہ رہے ہیں, وہ 5 کی شکل میں مل رہا ہوتا ہے. ان چاروں میں ایک چیز جو باقی سے مختلف ہے, اس کی لاجک بھی ہے. تو بتائیں کیا چیز مختلف ہے؟ گلاب جامن مختلف ہے. کیوں نہیں؟ خود کا نہیں. اگر انہوں نے گلاب جامن, تو میں نے وجہ بتایا کیوں آپ کے گھر گلاب میں دودھ ڈالتا ہے. جی, برفی کیا ہے؟ ہاں جی, اور کوئی سوچیے, سوچنے کی پابندی تھوڑی ہے. گلاب جامن کلر میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. کلر میں ڈفرینٹ ہوتی ہے, انہوں نے کہا. اور کوئی وجہ اس میں رس ہوتا ہے. لیکن اگر ویسے تو آج کل لڑکیاں جو مٹھائی بھی نہیں کھاتی ہیں اور پھل بھی نہیں کھاتی ہیں, پتہ نہیں کیا کھاتی ہیں, تو کیوں مختلف ہے بیٹا؟ اس میں شیرہ ہوتا ہے, باقی تمام میں شیرہ نہیں ہوتا. تو میں نے کوئی مشکل سوال نہیں پوچھا تھا, ورنہ تو جو اور چیز اس پر لگ جاتی. چلیے ایک اور پوچھتا ہوں, پھر جو ہے اس کے بعد ہم مائک کسی اور کے حوالے کریں گے. بعد میں آپ کو بتائیں گے اسکاؤٹنگ ہے. لیکن آج ہم آپ کی اسکاؤٹنگ کی ٹریننگ نہیں کر رہے ہیں. آج ہم آپ کی اسکاؤٹنگ کی ٹریننگ نہیں کر رہے ہیں. آج ہم صرف اس لیے کہ آپ بتائیں کہ اسکاؤٹنگ آپ کو ہیلپ کیسے کرے. جو 5 ایریاز ہیں, اسکاؤٹنگ آپ کی ہیلپ کرتی ہے کہ کیسے آپ اپنے آپ کو بہتر کریں. لوگوں کو ساتھ کو امپروو کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ زیادہ بہتر ہو جائیں, آپ کیا کریں کہ آپ کو زیادہ اچھی چیزیں آ جائیں. فرسٹ ایڈ آپ کو کیسے ہو سکتی ہے, ٹریننگ انوائرمنٹ پہ آپ کیا کام کر سکتے ہو, یہ ساری چیزیں. تو اسکاؤٹنگ کے مختلف بیچز ہیں. ٹھیک ہے, ان بیچز سے پہلے ایک چیز اور ہم اپنے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پہلے آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں, اور جو بچے کھڑی میں ادارے بعد میں آئی تھی تو ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہیں ہو پایا تھا. سب سے زیادہ دنیا میں کھایا جانے والا پھل جو ہے وہ ہم لوگ کھاتے ہیں نا, اس لیے میں لگتا ہے بنانا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جہاں پر دیکھیں, آم ایک مخصوص ٹائم کا پھل ہے اور مخصوص علاقوں کا پھل ہے.
لیکن ہمارے بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ دیکھیں جب آم کا سیزن ہوتا ہے تو آم ہی آم نظر آ رہا ہوتا ہے, اس لیے ہمارے ذہن میں ایسا لگا. بنانا سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور پوری دنیا میں ہمیشہ استعمال ہوا ہے ایپل. ہم لوگ مینگو زیادہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان تین پھلوں کی مدد سے ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے, اور ظاہر ایکٹیویٹی سے تھوڑا سا آپ لوگ انوالو ہو جائیں گے. جب میں آپ سے کہوں گا بنانا تو آپ کو ایک ریپ کرنی ہے سمپل. کیسے میں کہوں بنانا, بس سنگل ریپ بنانا. یہ ہے لگا کہ باقی جا کے سارے کے سارے ہمیں بولا چاہیے. یہ عمر پتہ ہے کون سی ہوئی ہے؟ ٹین ایج ہے. پتہ ہے ٹین ایج کون سی ہوتی ہے؟ پتہ ہے کو ٹین ایج بھائی انجوائے کرتے ہیں. انجوائے تو زندگی بھر کریں گے, نہیں کہ ان کو بھی انجوائے کرنا چاہیے, لوگ نہیں کریں گے کیا؟ جہاں پہ آخر میں تین آتا ہے نا, 13, 14, 15, 16, 17, 18 اور 19, یہ ایک مزدار ایج ہے, مزے کی ایج ہے, انجوائے کرنے کی ایج ہے. پھر 20 کے بعد پھر کہتے ہیں ذرا سا ذمہ داری میں سنبھالو, تو آپ لوگ تین ایج میں ہیں, انجوائے کرنے کی ایج ہے. تو جب میں کہوں گا بنانا تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ بنانا. جب میں کہوں گا ایپل تو آپ کو اسنیپ کرنا ہے, دونوں ہاتھ سے اسنیپ. Yes, snap up finger. Apple. Beat करते हैं. Banana. Apple. इस साइड को हमें क्या पसंद है यहाँ पे? मैंगो हमें पसंद है. हमारे पाकिस्तान में लोग मैंगो खाते हैं. तो मैंगो का कोई शुरू करना है इससे पहले वो बस इस तरह से बनाना, एप्पल, मैंगो. दूसरे की आवाज कोई मुश्किल नहीं, कोई डांटेगा नहीं आपको आज. दोबारा बनाना, एप्पल, मैंगो. अब जितनी बार मैं कहूँ उतनी बार करना है. बनाना, बनाना, एप्पल. जल्दी नहीं, जब मैं पूरा मेरे तो बोल रहे पूरा इंस्ट्रक्शन उसकी बात है रोज से. ओके, बनाना, बनाना, एप्पल, एप्पल. बनाना, एप्पल, मैंगो, मैंगो. वो करने में आवाज थोड़ी सी देखो. ये सारी एक्टिविटीज होंगी. जब आपके स्काउटिंग शुरू होगी तो इसके मुकाबले होंगे बाकायदा मुख्तलिफ किस्म के कौन अच्छा करता है. बिल्कुल ज़ाहिर आप लोग एक्टिविटी कर रहे हैं. स्काउटिंग में हम आपके साथ 3 बैचेस को ऑफर करेंगे. जो लोग स्काउटिंग में शामिल हो जाएंगे उनके 3 बैचेस हैं हमारे पास. वो 3 बैचेस कौन कौन से हैं? एक बैच है PRS, प्रेसिडेंट रोवर स्काउट बैच, जो पाकिस्तान में स्काउट का सबसे आला बैच है. उसका टाइम वैसे 3 साल था, हमने उसका टाइम 1.5 साल कर दिया क्योंकि बच्चे 2 साल का टारगेट रखा. 1.5 साल में आप लोग ये बैच अचीव कर सकते हैं. उसका सिलेबस आपको नहीं है. दूसरा बैच स्काउट और वर्ल्ड लेवल, जो हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में आपको बात साहब बताएंगे. उसकी तरफ से इसका सर्टिफिकेट और बैच मिलता है और बड़े ऑनर की बात है कि हम उस पर काम करें. और तीसरा बैच जिसकी जरूरत हम सबको हमारे पूरे मुआशरे को है, वर्ल्ड स्काउट एनवायरनमेंट बैच, माहौलियात का बैच. हम माहौल को बेहतर बनाने में क्या कर सकते हैं, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, हम सबका मिलकर क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें हमारी जो है वो हमारे सिस्टम का हिस्सा है. तो 3 पैकेज हैं. अब कैसे करेंगे इसको? जो लोग स्काउटिंग में शामिल होंगे, वो बच्चे जो स्काउटिंग में शामिल होंगे, उनके लिए जब पहली मीटिंग होगी आपकी यूनिट मीटिंग, मैं कोशिश करूँगा कि आपके आऊँ, क्योंकि आपका जो है मुझे लगा कि इतने से बच्चे लेकिन बहुत एनर्जी लोगों में है. तो हम वो मीटिंग खुद आपके साथ शेयर करेंगे, आपकी फोकस पर्सन के साथ. आपके पेट्रोल बनेंगे. एक होता है पेट्रोल, जिसका आज सबसे बड़ा मसला बना हुआ है. आपको बनेंगे पेट्रोल, PATR, पेट्रोल करने वर्किंग ग्रुप जो मिलकर काम करता है, वो पेट्रोल बन जाएंगे. ये पेट्रोल बनाएंगे आपकी फोकस पर्सन या आपकी प्रिंसिपल जो भी बनाएंगे, आपको पेट्रोल बना देंगे. उन पेट्रोल बनाने के बाद जो फिर क्या होगा, अच्छा फिर क्या होगा जी कि अब आपका काम शुरू हो सकेगा. ये 6, 7 या 8 के होने ग्रुप बना देंगे. इनका नाम क्या होगा? पेट्रोल. वो पेट्रोल कहलाते हैं.
اب ان بچوں کا یہ آپس میں کنٹریبیوشن ہوگا کہ وہ مل کے ڈیسائیڈ کریں کہ who will be the leader. اس پیٹرول کا لیڈر کون ہوگا، یہ حق نہ فائدہ صاحبہ کو ہے، نہ پرنسپل صاحبہ کو ہے، نہ کسی اور کو. یہ ان بچوں کا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں خود مل کر ان کا پیٹرول لیڈر جس کو ہم لوور مین کہتے ہیں وہ کون ہوگا. یہاں سے آپ کی ڈیسیجن میکنگ شروع ہوگی. پھر اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کا نام کیا ہوگا اس پیٹرول. یہ کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے. ان ساری چیزوں کے لیے جو ہمارے ساتھی آپ کی ہیلپ کریں گے، لیکن یہ کرنا خود ہوگا. یہ اسکاؤٹنگ کا حسن ہے کہ آپ کو پیٹرول بنیں گے نا، وہ پیٹرول اسی گروپ کو کہتے ہیں. تو وہ پیٹرول بنانے کا کام ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ نے سارا کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس میں آگے جو کچھ ہوگا ٹریننگس ہوگی، کیونکہ ٹائم ہمارے آپ کے پاس زیادہ نہیں ہوگا ان کی ٹریننگ ہونی. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ کچھ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کے سارے سلیبس کی جو آپ کو کرنا ہے. اور ایک ٹیسٹ کارڈ آپ کا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے یہ چیز کرنا ہے، آپ ٹک کرتے گئے اور اس بیچ کو حاصل کر دیں. جب آپ کا ایک بیچ ہو گیا باقاعدہ تقریب میں آپ کو بیچ مل جائے. دوسری بات جو آپ کے لیے سہولت ہے وہ یہ کہ میں یونیفارم میں ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے اقبال بھائی یونیفارم ہے، زرکا بھی یونیفارم ہے. فی الحال یہ سہولت یہ کہ آپ لوگوں کے یونیفارم ضروری نہیں ہے. جو آپ کا کالج یونیفارم ہے ڈی جی صاحب نے یہی کیا کہ اسی کو آپ کا یونیفارم بنا دیا تاکہ ایک ایکسٹرا برڈن فی الحال پیرنٹس میں نہ ہو. پھر جب سہولت ہوگی آگے جب دیکھیں گے آگے جائیں گے تو پھر ممکن ہے کہ پھر آپ اپنا یونیفارم بنوائیں، پھر آگے ایکٹیویٹی میں حصہ لیں. فی الحال یونیفارم ایشو نہیں ہے، پیسہ ایشو نہیں ہے، کیونکہ اس میں کسی کو پیسہ آپ کا خرچ نہیں ہوگا. تو خود اپنے لیے خرچ کریں گے وہ بالکل کر سکتے ہیں. ہم آپ سے لیں گے ہمیں پیسے چاہیے، یہ بھی سہولت ہو جائے گی. تیسری چیز کہ ایسی تاریخ تو بڑھتی رہی کہ ایک ہاؤس آف دا لیڈر کو ڈیسائیڈ کریں، وہ پھر کلیئر کروائے گا. Let's go. شاباش. تو یہ بیٹا یہ سب چیزیں جو ہیں میں نے اس میں بتا دی کہ اسکاؤٹنگ بڑی زبردست چیز ہے. فن ٹو لرن، تفریح میں سیکھنے کا عمل. اور بہت کچھ ایسا جو کہ آپ شاید عام زندگی میں نہ کر پائیں. اسکاؤٹنگ آپ کو وہ مواقع پرووائڈ کرے گی کہ آپ اپنے آپ کو شو کر سکیں کہ اسکاؤٹنگ میں کیا کچھ آپ کے لیے اچیومنٹس ہیں اور آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ اقبال بھائی آئیں اور آپ کو بتائیں. اقبال خان ہمارے سیکریٹری ہیں کراچی ریجن کے. یہ آپ کو بتائیں کہ اسکاؤٹنگ کا اسٹرکچر ہمارا کس طرح کا ہے اور ہم کیسے کام کرتے ہیں. تو ایک کلیپ کیجیے گا. اچھا پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی پرنسپل کو زرکا جو ہے وہ اسکارف کرا کے ان کو باقاعدہ یہ اسکاؤٹ اسکارف کرا کر جو میں نے پہنا ہوا ہے. پوری دنیا کے اسکاؤٹ اس کو یوز کرتے ہیں اسکاؤٹ اسکارف کو. تو زرکا جو ہے یہ باقاعدہ اسکارف پہنا کر آپ کی پرنسپل کو اس تحریک میں شامل کریں گی. آپ کی پرنسپل جو ہے ہماری اسکاؤٹ لیڈر کہلائیں گی. یہ گروپ اسکاؤٹ لیڈر ہوں گی. اسکاؤٹ کلیب جب بھی ہوتی ہے نا تو کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے مطلب 3 بار اس سے زیادہ نہیں. تو میڈم نے جو ہے یہ اسکارف پہنا ان کی خواہش تھی. ان کی خواہش پر ہم آئے. اور آپ یاد رکھیے گا کسی بھی کالج کا حکمراں سربراہ باس کچھ بھی کہہ لیں وہ پرنسپل ہوتا ہے. پرنسپل کی مرضی کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ایکٹیویٹی کر سکتے. تو بگ کلیپ فار پرنسپل کی انہوں نے آپ لوگوں کو اپورچونٹی دی جو لوگ کرنا چاہیں گے. اسکاؤٹ کلیپ لیٹس گو. جی تھینک یو سر. اچھا میں میڈم سے گزارش کروں گی کہ اپنے فوکل پرسن کو بھی یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ آپ نے کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے. میڈم تو اوور آل آپ کے پاس موجود ہیں لیکن کلاسز تک میڈم اتنے اس سے نہیں جائیں گے فریکوینٹلی. تو کوئی نہ کوئی ایسا کمیونیکیشن بیچ میں ضرور ہوگا کہ جس سے آپ ڈائریکٹلی بات کریں اور وہ آپ کو ایکٹیویٹیز کرواتے رہیں. تو میڈم سے میں گزارش کروں گی کہ اپنے فوکل پرسن کی نامینیشن کریں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بہت تھینکس کروں کہ اور دوسری بات ہے مجھے بہت خوشی ہے اس بارے میں کہ اسکاؤٹ کا گروپ قائم ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ لوگ کی جو آپ لوگ کی غلط چیزوں میں آپ لوگ یہ نہیں کہ اللہ نہ کرے غلط ٹائم ویسٹ جو کر رہے ہیں نا آپ اس کو آپ اچھے ٹائم میں یوز کریں گے.
पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी आपके पास। मेरा ये था, इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। और फोकल पर्सन हमारी है ये हमारी दीदी जो है तुशाबा, और इनको असिस्ट करें, असिस्ट के लिए साथ में है हम ना, सही है। अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो वो करेंगे, दोनों मिलकर आप कोशिश करेंगे, लेकिन मेन जो है आपके पास तुशाबा है, ये हमारी दीदी है। Scouts clap, let's go. सर इकबाल, माइक सर इकबाल को देती हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे अपनी बात शुरू करने से पहले एक मैं ज़रूरी बात आप लोगों को बता दूँ। मुझसे बहुत अच्छे रब्ता करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। एक जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर फॉर्म की क्लास डेट बता दें। फॉर्म FOAM, भाई ये फॉर्म नहीं होता, फॉर्म होता है FORM। तो ये कोशिश करें कि ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना करें, ठीक है। अच्छा, सर यूसुफ रहमानी साहब ने आप लोगों को खासी चीज़ें बता दी, आपको एनर्जाइज भी कर दिया। हमारे पास वक्त की भी कमी है। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि इख्तिसार के साथ आपको हमारी जो हायरार्की है वो मैं समझा दूँ। ये वर्ल्ड स्काउट मूवमेंट जो है यूथ की मूवमेंट है, ठीक है। और यूथ से मुराद ये नहीं है कि इसमें अगर आप ओल्डर हो जाते हैं या बड़ी उम्र हो जाती है तो आप इसमें एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। जब आप स्काउट वादा दोहरा लेते हैं तो आप स्काउटिंग में शामिल हो जाते हैं, और आप एक दफ़ा जब स्काउट्स बन जाते हैं तो आप नायाब स्काउट रहते हैं। एक तो बुनियादी बात ये। दूसरी बात ये, सर यूसुफ ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई, मैं दोबारा आपको बता दूं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आज हम यहाँ आए हैं और ये क्लास भरी हुई है और सब ने ही स्काउट्स बनना है, सब ने स्काउटिंग में शामिल होना है। ये टोटल वॉलंटियर मूवमेंट है। आपके लिए रज़ाकाराना ये काम है। आप अगर ख्वाहिश रखते हैं, आप समझते हैं कि आपको इसमें शामिल होना है तो आप उसमें ज़रूर शामिल हो, वरना इसमें किसी किस्म की बाइंडिंग नहीं है कि आपने इसमें लाजमी शामिल होना है। यूनिफॉर्म के हवाले से भी सर ने क्लैरिफिकेशन दे दी। मैं आपको जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे स्काउटिंग है उसके बारे में बताऊं कि हमारे पास पूरी दुनिया में तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में स्काउटिंग की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। इस स्काउटिंग में जब आप शामिल होते हैं तो आपको न सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लेवल पे बल्कि दुनिया में इंटरनेशनली आपको मुख्तलिफ जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं और प्रोग्राम्स उसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। लेकिन डेफिनेटली ये ऐसा नहीं है कि आज आप स्काउटिंग में शामिल हो गए तो 2 दिन बाद जो है वो आपको कहीं बाहर हम भेज दें, और उसके प्रोसेस है उसको आप सीखेंगे, लर्न करेंगे, इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। फिर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं, जैसे सर ने भी बताया आपको 3 मेजर प्रोग्राम बताया, PRS के हवाले से बताया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट के हवाले से बताया। तो ये जब आप अपने मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते हैं तो आप उस लेवल तक पहुँचते हैं। तो वर्ल्ड स्काउटिंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड स्काउटिंग मूवमेंट जो है औसा पाकिस्तान उसका पार्ट है, एफिलिएशन उसकी वहाँ से है। और हम जो आते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में आते हैं। फिर उस वर्ल्ड स्काउट मूवमेंट की मुख्तलिफ रीजन हैं जिसमें एशिया पैसिफिक रीजन है। एशिया पैसिफिक रीजन में पाकिस्तान उसका पार्ट है। फिर जब पाकिस्तान के लेवल पे हम इसकी हायरार्की देखते हैं या इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारे पास 9 प्रोविंसेस बनते हैं यहाँ पे स्काउटिंग के अपने डोमेन के अंदर, जिसमें 4 सूबों से आप वाकिफ हैं, नामों से वाकिफ हैं, सिंध, पंजाब, KP और बलूचिस्तान। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर है, इसके अलावा इस्लामाबाद है, और हमारे पास 2 डिपार्टमेंट और हैं, और GB गिलगित और गिलगित-बल्तिस्तान, और 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनको प्रोविंस की हैसियत हासिल है, जिसमें एक PIA और पाकिस्तान रेलवे शामिल है, ठीक है। अच्छा, स्काउटिंग के हवाले से मैं आपको और मजीद बताऊं कि ये बैक इन 19th सेंचुरी
لارڈ بیڈن پال نے اس کو انگلینڈ سے انگلستان سے شروع کیا تھا, یہ پھر پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا, اور اس میں مختلف قسم کی آپ کو ٹریننگز اور مختلف قسم کی آپ کی تربیت کے مراحل سے آپ کو گزارا جاتا ہے, اور ایک مفید اور کارآمد شہری بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ویسے تو سبھی مفید اور کارآمد ہوتے ہیں, لیکن جو سوسائٹی میں مزید کنٹریبیوٹ کر سکیں تو جو ان کی مخصوص قسم کی ذہنی, جسمانی, روحانی تربیت یہاں پہ کی جاتی ہے. جیسا کہ ابھی سمپل ایک فن ٹو لرن ٹائپ کی ایکٹیویٹی سر نے آپ کو کروائی, اور آپ کے ذہن نے کچھ کام کیا, کچھ پروسیس کیا, آپ نے دیکھا کہ سر نے کہا کہ جو بیوقوف ہے وہ کھڑے نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا, ایک آپ کا مینٹل پروسیس, آپ کا ایک ذہن نے کام کرنا شروع کیا. تو اسی طرح کی بے تحاشا کی ہم وقت کم ہے, ہم بہت زیادہ یہاں ایکٹیویٹیز کو بار بار نہیں کرا سکتے. بے تحاشا اس میں ایسی ایکٹیویٹیز ہے, گروپ فارمیشن کرتے ہیں, گروپ لیڈر آپ کو چوز کرتے ہیں, آپ کا پیٹرول سسٹم ہوتا ہے. ایک بچی نے بھی پوچھا کہ ہمارا گروپ کہلائے گا, ڈفرینٹ آپ کے جو پیٹرولز ہوتے ہیں وہ پیٹرول مل کے ایک گروپ بنتا ہے, اور اس گروپ کی لیڈر جو ہے آپ کی پرنسپل صاحبہ ہوں گی, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ سارا پروسیس کام کرتا تھا. میں وہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے لیول پہ ورلڈ اسکاؤٹ موومنٹ سے پاکستان تھرو ایشیا پیسفک ریجن, پاکستان اس کا پارٹ ہے, پھر پاکستان کی مختلف پروونسز ہیں. ہم سندھ سے بلانگ کرتے ہیں, تو سندھ ایز اے پروونس پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کا پارٹ ہے, اور سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن, پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن, اس کے بعد سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کا ہم پارٹ ہے کالجز ڈسٹرکٹ. اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ محترم ڈی جی صاحب پروفیسر شاداب حسین صاحب, ڈائریکٹر جنرل کالجز جو ہیں ہمارے, اسی طرح ریجنل ڈائریکٹر کالجز ہمارے سلیمان سیال صاحب وہ ہمارے اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے جو صوبائی سیکرٹری ہیں محترم جناب سید اختر میر صاحب ہمارے استادوں میں سے بھی ہیں. یہ سارے لوگ اس پورے پروسیس کو دیکھ بھی رہے ہیں, مانیٹر بھی کر رہے ہیں, اس کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں. ہم ان کی ہدایات پر ہی کراچی کے مختلف کالجز میں جا کے آپ لوگوں تک اسکاؤٹنگ کا یہ جو ہے پیغام ہم پہنچا رہے ہیں. تو چونکہ وقت یقیناً بہت کم ہے, تو میں انہی کلمات کے ساتھ یہاں پہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. امید ہے کہ یہ تھوڑا سا اسٹرکچر آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, اسکاؤٹنگ کا میسج آپ تک پہنچ چکا ہوگا. یہ آپ کلیئر رہیں کہ جو لوگ والنٹیئرلی آئیں گے آگے چل کے اس سیشن کے بعد جو بھی آپ کے سیشن ہوں گے, جو والنٹیئرلی اسکاؤٹنگ میں شامل ہوں گے, ہم ان کے ساتھ ہماری پھر انٹریکشن جاری رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. جیسا بیٹا آپ لوگوں نے سنا اور سمجھا, سر کی گفتگو کچھ سربار کی گفتگو کچھ سنجیدہ ہو گئی, تو لیکن یہ بھی آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری تھا کہ یہ اسٹرکچر کس طرح سے ہے اور آپ کو اس موومنٹ میں کس طرح سے شامل ہونا ہے. اس کا باقاعدہ ایک پراپر سسٹم ہے, اور جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ کو اس چیز کی معلومات ملتی رہے گی. اور میں چاہوں گی کہ اس وقت ہم اپنا جو ہے اسکاؤٹس کا وعدہ دوہرا لیں. تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان کے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی, دوسروں کی مدد اور اسکاؤٹ قانون کی پابندی میں اپنی پوری کوشش کروں گی. ہینڈز ڈاؤن. سر اگر آپ کہتے ہیں اللہ مجھے توفیق دے, آپ سے دل میں یہ کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے تو آپ نے یہ آمین کہہ کر انشاءاللہ. لیکن ہم وعدہ کر سکتے ہیں, ہم کام کرنے کا عہد کرتے ہیں, لیکن کام ہوگا کب جب اللہ کو توفیق دے گا. جس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. جب میں سب بچے انہیں سنیے کرتے بیٹھے ہیں, جو اسکول والے بھی بیٹھے ہیں, باقی جو کھڑی ہوئی ہیں. اچھا بیٹا مجھے بس آخری 3 منٹ, اس کے بعد پھر ہم اور آپ آج کا سیشن ختم کر دیں گے. دیکھیے آپ تمام بچوں نے یہاں پر اتنی دیر ہمارے ساتھ ایک انٹریکشن کیا, بیٹھے, سنا. سب سے اہم چیز ہے سیکھنا. سننا تو بہت آسان ہے نا. اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, اور آپ بھی اس کو باندھ دیں, اور تمام ٹیچرس کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں یہ بات.
کہ مایوس نہیں ہوا کریں. ادھر کلاس میں پڑھاتے ہیں 50 بچے بیٹھے ہیں, کسی کی سمجھ میں آیا, کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, کسی کو زیادہ سمجھ میں آیا, کسی کو کم سمجھ میں آیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹیچر پریشان ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے, میں اتنی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بساٹ نہ ہو, مایوس نہ ہو. پتہ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک آسان مثال دیتا ہوں, پھر آپ مطمئن رہیں گے ہمیشہ. دنیا میں سب سے بڑا میسج یا سب سے زیادہ کس چیز کے لیے سب سے بڑی دنیا کی جو پکار یا میسج کون سا ہے پتہ ہے کسی کو؟ اذان. شاباش. سب سے بڑا جو میسج ہے وہ اذان ہے. دن میں 5 مرتبہ ہر جگہ پر مؤذن نے اذان دی, بلاتا نا اللہ اکبر اللہ, وہ بلاتا ہے نماز کی طرف آؤ, خیر کی طرف آؤ. باہر ٹھیلے والے کھڑے ہوئے ہیں, دکاندار کھڑے ہوئے ہیں, کیا سب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. بہت سارے لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے. اس نے تو سب کو میسج دیا. تو اگر امام صاحب غصہ کریں جب پکڑ کے گئے چلو نماز ٹائم ہو گیا, کرتے ہیں تو نہیں کرتے, کیونکہ جبر جو ہے وہ کبھی بھی فائدے مند نہیں ہے. بس یہی ہمارا بھی میسج ہے کہ آپ لوگ اپنا کام کریں, کسی کو فائدہ ہوگا کسی کو کم فائدہ ہوگا, اور صلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑ دیں گے تو ہمیشہ مطمئن رہیں گے, ڈسپوائنٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ سب لوگوں نے ایک چیز یہاں پہ کنٹریبیوٹ کیا, بیٹھے. ایک اناؤنسمنٹ میں کر رہا ہوں ایک کمپٹیشن کی. ہم نیشنل اینتھم کا کمپٹیشن کروا رہے ہیں اکتوبر میں. وجہ کیا ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ قومی ترانہ بڑی جلدی جلدی پڑھتے ہیں. قومی ترانہ پڑھنے کا اصل وقت کتنا پتہ ہے کسی کو؟ قومی ترانہ پڑھنے کا کل وقت جی بیٹا 1 منٹ 20 سیکنڈ. شاباش. لیٹس گو. ہم لوگ عام طور پہ جو میوزک اویلیبل بھی ہے انسٹرومنٹس میں, ہم 60-62 سیکنڈ میں ختم کر دیتے ہیں. اس کو مزہ نہیں آتا, وہ بڑا ریدم سکون سے انجوائے کر کے پڑھنے والا ہے. ہم تیزی سے پڑھتے ہیں. تو ہم نے کمپٹیشن جو ہے اناؤنس کر رہے ہیں اکتوبر میں. تو ہر کالج جہاں پہ یونٹ بن چکے ہیں وہاں کی 5 لڑکیاں آپ کی ٹیچر سلیکٹ کریں گی اور ان کا ایک پورا پراپر ویڈیو ریکارڈ کریں گی. یہ میوزک ہم ان کو دے دیں گے. 80 سیکنڈ والا میوزک ہمارے پاس ہے, آپ بھی سرچ کریں گے, مل جائے گا. انسٹرومنٹل میوزک ہے 80 سیکنڈ کا, اس پر اپنا ریدم بنائیں. اور پھر جو بیسٹ نیشنل اینتھم ہوگا اسے پھر ہم آفیشیل نیشنل اینتھم بنا دیں گے. پورے یونٹ کا جہاں کوئی تقریب ہوا کرے گی وہ نیشنل اینتھم پر جو وہاں پہ بجا کرے گا وہ لوگ سنا کریں گے, اس کے ساتھ آواز ملائیں. یہ ایک آپ کے لیے ہو گیا. دوسرا بیٹا آپ سب لوگوں کو جو ہے میں شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے بہت اچھا ایک ٹائم گزارا ہمارے ساتھ. ہم آپ پہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہمیں موجود ہیں, تقریباً 40 منٹ سے ہم آپ کے ساتھ میں موجود ہیں. تو بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ, اور یقینی طور پر یہ سلسلہ ہمارا آگے بڑھے گا. تو آپ لوگوں کے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں اور اچھے اسٹوڈنٹ. سب سے پہلے ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو, اپنے آپ کو اگر آپ خود اچھا نہیں سمجھو گے تو دوسرا آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا. یاد رکھنا چاہیے کمپیریزن جو ہے وہ مسئلے حل نہیں ہے. پتہ میک اپ کیا ہوتا ہے؟ میک اپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میک اپ پارلر وغیرہ بھی جاتے ہیں نا. میک اپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاباش, کوئی ایک بتا دیجیے. اپنے آپ کو بنانا جی, اپنے آپ کو خوبصورت بنانا. نہیں چلے میں اسی جملے کو پکڑ رہا ہوں. میک اپ کا مطلب کوئی بتائے گا تو اس کے لیے جو میں پڑھواؤں گا اسپیشلی آپ کی پرنسپل کو دے گی. میک اپ کا جو صحیح مطلب ہے کسی چیز کو بیٹ کرنا. کسی چیز کو بلڈ کرنا. میں نے جب کراچی یونیورسٹی میں اس طرح پتہ نہیں فائدہ نے بھی وہ کیا باقی لوگوں نے کی, تو ہم نے جب ایڈمیشن لیا تو فوراً مڈ ٹرم پیپر ہو گئے. مڈ ٹرم ہوتے تھے, جو لوگ مڈ ٹرم میں فیل ہو گئے پتہ نہیں چلا 1 مہینے کے بعد پیپر ہو گئے, تو ان کے لیے پھر میک اپ پیپر ہو. میک اپ پیپر
یہ کر جب وہ بیٹھ گئے اور ان کو سامان دے دیا. میک اپ کا مطلب ہوتا ہے کمی پوری کرنا. دیکھیں وہ بیوٹیشن کیا کرتی ہے, چھوٹی آنکھوں کو بڑا کر دیا ہے نا, تو کہتی بھائی ایسا چل رہا ہے حساب کا اس حساب سے. اور یہ ہے, میں ایک زمانے میں پڑھاتا تھا تو اس میں یہ تھا کہ بھائی ایک موٹی عورت یا موٹی لڑکی اگر ہے تو پتلی کیسے نظر آئے گی, افیکٹ بتاتا ہوں آپ کو. پھر وہ تھی آپ کے ابھی مہربانی میں آپ نے شروع کروایا نا, آپ نے پڑھیں گے وہ رنگس اور لائنس, بڑا امپیکٹ ہے اس کا. ایک لمبی لڑکی اگر ایسے والے کوئی کپڑے پہن لے اور لمبی نظر آئے گی. تمہیں پڑھاتا تھا میں نے بڑا سیکھا پڑھا کے. تو میک اپ جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن میک اپ کا تعلق سے یہی نہیں ہے کہ اس میں کاسمیٹک آئٹمس ہیں. میک اپ زندگی کے ہر شعبے میں ہے. میک اپ کا مطلب ہے کمی پوری کرنا. میک اپ کلاسز بھی ہوتے ہیں. میک اپ کلاسز اس لیے ہوتی ہیں کہ بھائی آپ اس میں اپنی کمی کو پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ تمام لوگ بہت اچھے بچے ہو, بیسٹ ہو. پھر بیسٹ ہو تو آگے چلو گے ورنہ نہیں جاؤ گے. میں کہوں گا ہو از دا بیسٹ, آپ لوگ کیا کہو گے؟ دیٹس می. کیا کہو گے؟ دیٹس می, میں ہوں. اردو میں بولنا عجیب لگے گا, میں ہوں ورنہ میں ہوں بول دیں. میں بھی اردو میں کہوں گا, لیکن میں کہہ رہا ہوں ہو از دا بیسٹ, تو آپ کہیں گے دیٹس می. ایک ساتھ, ہو از دا بیسٹ, That's me. یہاں سے رو رو کے کہنے سے کسی کو یقین ہی نہیں آئے, ہٹ جاؤ تم. اناؤنس کریں ہو از دا بیسٹ. That's me. گڈ, بہت شکریہ. ایک نعرہ لگائیے پاکستان زندہ باد کا, تاکہ وہ سب کے دلوں میں ہونا چاہیے, اور پھر ہم اس تقریب کو ختم کریں گے اگر کوئی اور چیز نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, بس یہ نعرہ سو کے میڈم کر لیں بھائی, سب مل جائے گی زیادہ کر کے. اوکے, پاکستان زندہ باد. واہ, ایک بار اور سننا تو پھر یاد رہے گا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.